کھو نہ جا اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش، ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش۔ دانشوروں سے مخاطب ہوتے ہوئے اقبال اس شعر میں کہتے ہیں کہ عہد کے صبح و شام میں گم ہو کر نہ رہ جاؤ، کہ یہ سارا عمل محض اسی دنیا تک محدود نہیں بلکہ اس کے علاوہ ایک اور دنیا بھی ہے جس میں صبح اور شام کا کوئی وجود نہیں۔ میرے نزدیک اس دنیا کا اشارہ قیامت کی جانب ہے، یا پھر ایک ایسی خیالی دنیا جو سحر و شام کے تصور سے ہی بے نیاز ہے۔ کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردا کا مقام، مسجد و مکتب و مے خانہ ہے مدت سے خاموش۔ مستقبل میں جو وجود پذیر ہونے والے واقعات کا ادراک کس کو ہو سکتا ہے، جبکہ ہمارے عہد کے مساجد، درسگاہیں، امن خانے تو شعور سے بیگانے ہیں، اور وہاں کبھی لوگوں کی جو تربیت ہوتی تھی وہ سلسلہ بھی قریب ناپید ہو چکا ہے۔ جب صورتحال یہ ہو تو مستقبل کے معاملات کا اندازہ آخر کون کرے گا؟ میں نے پایا ہے اسے اشک سحرگاہی میں، جس طرناب سے خالی ہے صدف کی آغوش۔ صبح کی عبادت و دعا کے دوران میں جو عرفان خداوندی حاصل کرتا ہوں وہ ایک ایسے گوہر نایاب کی مانند ہے جس کا وجود صدف کی آغوش میں بھی ممکن نہیں۔ نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، چہرہ روشن ہو تو کیا حاجت گلگونہ فروش۔ اقبال اپنے ہم عصر دانشوروں کے مانند عہد کی تہذیب سے ہمیشہ بدظن نظر آتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ تہذیب ایک طرح کی ملمہ سازی کے سوا اور کچھ نہیں۔ چنانچہ ان کے نزدیک جب انسانی چہرہ صاف و شفاف ہو تو پھر اس کے لیے غازہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے، گاہے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش۔ اگرچہ ہر دانشور ہمیشہ اپنی رائے کو صحیح جانتے ہوئے حرف آخر سمجھ لیتا ہے، تاہم اس حقیقت کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔